مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں میں گہری لالی، ڈھولک کی تھاپ پر ہلکا سا رقص کرتی گانا گاتی ہوئے رمشا جب کمرے میں داخل ہوئی تو حوریہ نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر ہنس پڑی تھی۔ واہ بھئی رمشا، تمہاری آواز تو بہت سریلی ہے۔ حوریہ نے اسے اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ مہندی کا جوڑا پہنے ہلکا سا میک اپ کیے کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بس کر دیں حوریہ باجی، ابھی پڑوسی گھر آئے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں بخش دو، ورنہ ہمیں مجبوراً اپنے کانوں میں تیزاب ڈالنا پڑے گا۔ آغا نے رمشا کو چھیڑا۔ رمشا نے آغا کی بات سن کر برا سا منہ بنایا۔ تم تو چپ ہی رہو، اگر تمہیں میری آواز پسند نہیں تو کان میں روئی ڈال دو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حوریہ کے کمرے میں تابندہ افشیں اور شاہینہ نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے لیڈیز، ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی گھسا ہوا ہے، میں کہاں تیار ہوں؟ ثنا نے برا سا منہ بنا کے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، ہٹو، اب مجھے میک اپ کرنے دو۔ کب سے من بھر کے میک اپ تھوپ رہی ہو؟ اس نے غصے میں آ کر آئینے کے قریب سے ان تینوں کو پرے ہٹایا جو تیار تو ہو چکی تھیں، بس دوپٹہ سیٹ کری تھی۔ اس کی بات پر افشین چیخ اٹھی، ہاں اسے بھننے دو، وہ چڑیل جو میک اپ کے پیچھے سے برآمد ہو گئی۔ افشین کی بات سن کر حوریہ کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ثنا نے منہ بنا کر کہا، تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، یہ بات سب مانتے ہیں۔ اس سے پہلے افشین جواب دیتی کمرے کا دروازہ کھلا اور جاسم داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر گرین کلر کا چھوٹا سا دوپٹہ اپنے گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ لڑکیوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نیچے لان میں امی جان کی مدد کرواؤ۔ حوریہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ جاسم نے ایک نظر حوریہ پر ڈالی تو دل میں بے اختیار ایک درد سا محسوس ہوا۔ شاہینہ، تابندہ اور افشین آپس میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ثنا بھی ان کے پیچھے بھاگے، ورنہ جاسم اسے بری طرح ڈانٹ دیتا۔ جاسم نے گلا کھنکار کر حوریہ کو مخاطب کیا، اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ اس نے حوریہ کی تعریف کی۔ شکریہ۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ چلیں پھر آ جائیں باہر، جاسم نے دل پر پتھر رکھ کر اسے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں، میں اپنی سکی سہیلیوں کے ساتھ جاؤں گی باہر، حوریہ نے سخت لہجے میں کہا۔ جاسم نے سر جھٹکا، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، پھر اچانک سے رک کر حوریہ کی طرف دیکھا، سینے پر بازو لپیٹے۔ کیا آپ خوش ہیں؟ یہ سوال سن کر حوریہ کو عجیب سا محسوس ہوا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، تمہیں میرے چہرے سے دکھائی تو دے رہا ہوگا، ہارون سے میں بچپن سے جڑی ہوئی ہوں، وہ اتنے سالوں بعد پاکستان آ رہے ہیں، مجھے خوشی ہی ہونی چاہیے نا۔ ویسے تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا میں تمہیں خوش اچھی نہیں لگ رہی؟ جاسم نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں دل سے دعا گو ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ آخری بات پر اس کی زبان لڑکھڑائی تھی اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ حوریہ الجھ سی گئی۔ جاسم حوریہ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ ان دونوں کی اچھی خاصی بات چیت تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ حوریہ سے کافی اکھڑا سا رہتا۔ حوریہ کو اس کی وجہ تو سمجھ نہ آئی، اس لیے اس نے جاسم سے باقاعدہ طور پر کئی بار پوچھا تھا اور جاسم نے اسے ٹال دیا، جبکہ سچ تو یہ تھا جاسم اپنے سے 3 سال بڑی حوریہ کی محبت میں بری طرح گرفتار تھا اور اس محبت کو وہ زبان پر لانے سے بری طرح ڈر رہا تھا۔ حوریہ باجی آ جائیے، مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ثنا نے اب اچھے سے اپنا میک اپ مکمل کرنے کے بعد حوریہ کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اٹھایا۔ وہ جاسم کے جاتے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ تیار ہونے تو شاہینہ، تابندہ اور افشین نے پھولوں سے کاڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور حوریہ کے سر پر اس دوپٹے کا سایہ دے کر اسے پھولوں کے جھرمٹ میں مہمانوں کے درمیان لانے لگی۔ لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، تکیے اور قالین لگا کر مہمانوں کی بیٹھک بنائی گئی تھی۔ حوریہ اپی، آج تو آپ سچ میں غضب لگ رہی ہیں، جاسم کے برابر میں بیٹھا حاذق بھی بول پڑا۔ حوریہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سچ میں حوریہ، آپ کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے آپ کی یہ خوبصورتی ہارون بھائی کے آنے سے مکمل ہوگی۔ تابندہ نے مسکراتے ہوئے حوریہ کو گلے سے لگایا۔ تائی جان، ہارون بھائی کب آئیں گے؟ اب تو مہندی کا فنکشن بھی شروع ہونے والا ہے، تابندہ نے بے تابی سے پوچھا۔
تائی جان جو مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی، یہ بات سن کر انہوں نے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں بیٹا، امریکہ سے آ رہا ہے نا، تمہیں پتہ ہے فلائٹ کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، پہنچتا ہوگا، دیکھنا اس کے آنے سے مہندی میں کیسے 4 چاند لگ جائیں گے۔ وہ بیٹے کو یاد کر کے محبت سے بولی۔ پھر انہوں نے مڑ کر حوریہ کی بلائیں لی۔ ہاں جی حوریہ اپی، چاندنی ہے اور ہارون بھائی ان کا چاند، دونوں کی جوڑی خوب جمے گی، چاند کی چاندنی تو اسی وقت چمکتی ہے نا جب چاند سامنے آ جائے۔ افشین کی بات پر پورے گھر میں کہکہے گونجے تھے۔ بہت زیادہ باتیں کرنی آ گئی ہیں تمہیں، افشین اپنی زبان پر قابو رکھا کرو۔ آغا نے اسے چڑھایا تو اس نے منہ بسور کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ امی دیکھے نا، یہ مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، موٹا آلو کہیں کا۔ اس نے آغا کی جسامت کو نشانہ بنایا تو چچی جان نے غصے سے انہیں گھورا۔ بس کر دو تم دونوں بہن بھائی، اس طرح لڑتے رہنا، مہمانوں کا ہی خیال کر لیا کرو کچھ۔ چچی جان نے انہیں ڈانٹا تو وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے چپ ہو گئے۔ کیا خیال ہے تائی جان، رسم کی جائے؟ تابندہ نے کہا تو انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ابھی نہیں، ہارون آئے گا پھر ہی رسم کریں گے، تب تک گیت گاؤ، مہندی کے گیت سناؤ، ماحول میں جوش سا پیدا کرو۔ تائی جان نے لڑکیوں کو جوش دلایا تو تمام لڑکیاں باری باری ڈھولک بجانے لگیں۔ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی سوائے جاسم کے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا ملال چھایا ہوا تھا۔ اس نے حوریہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہارون بھائی آ گئے، ہارون بھائی آ گئے۔ ایک چھوٹا بچہ باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور شور مچانے لگا تو افشین اور ثنا جوش میں تالیاں بجاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ جاسم اور آغا نے آگے بڑھ کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے میرا بیٹا ہارون آ گیا۔ تائی جان بھی دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی، لیکن انہیں بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ کیا ہوا نصرت بھابھی، آپ کیوں ٹھہر گئیں؟ اندر آنے دینا ہارون کو۔ چچی جان بے فکر مندی سے آگے بڑھی، لیکن ان کا جملہ ان کے منہ میں ہی رہ گیا۔ آخر یہ سب لوگ سٹاپ کیوں ہو گئے؟ مجھے ہی جا کر دیکھنا پڑے گا۔ تابندہ بھی دوڑی تو حوریہ کا دل لرز اٹھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ تبھی تائی جان کی گرجدار آواز اسے سنائی دی اور اس نے بے اختیار اپنے دل کو تھام لیا۔ یہ کون ہے ہارون تمہارے ساتھ؟ ہارون اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک انگریز لڑکی اور ایک 2 سال کی چھوٹی بچی بھی موجود تھی۔ امی جان، میں آپ کو سب بتانے ہی والا تھا۔ ہارون کی منمناتی ہوئی آواز نے حوریہ کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چند قدم آگے آئی اور دروازے کی طرف دیکھا تو اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ ہارون کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے۔ ہارون بھائی، یہ سب کیا ہے؟ جاسم بھی حیران تھا۔ تمام لوگ وہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ یہاں پر اصغر صاحب کی آواز پر وہ تمام لوگ ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے جب اپنے بڑے بیٹے ہارون کے ساتھ ایک انگریز عورت اور بچی کو دیکھا تو اپنی جگہ ٹھہر سے گئے۔ یہ کون ہے ہارون؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ چپ کیوں ہو؟ آج تمہاری مہندی ہے نا، تو پھر تم یہ کس کو ساتھ لے آئے ہو؟ ان کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ابا جان ریلیکس ہو جائیں پلیز، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا کہ میں نے امریکہ میں شادی کر لی ہے، نیشنلٹی کے لیے، اس لیے یہ حوریہ سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ آپ کو بتانے کی۔ اب حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے خود ہی آنا پڑا۔ ہارون سر جھکا کے شرمندگی سے بولا۔ ساتھ آئی لڑکی خاموش کھڑی تھی۔ حوریہ ایک دم وہاں سے قالین پر ڈھہ سی گئی۔ تابندہ اور ثنا فوراً سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے لگی۔ یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے تم نے ہارون؟ بھلا اپنوں سے کوئی ایسا مذاق کرتا ہے کیا؟ تائی جان کو ابھی تک یقین نہ آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ایک گلے سے لگا کر کہا۔ ہارون نے شرمندگی سے ان کی طرف دیکھا۔ امی جان، یہی سچ ہے اور میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی جیسمین ہے۔ میں جانتا ہوں حوریہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہوں۔ میں اپنی بیوی سے وفادار ہوں اور میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا۔ اصغر صاحب آگے بڑھے، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ تمام لوگ حیرت سے انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ چچی جان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہارون،
اگر تم نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ لے ہی لیا تھا تو میری بچی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پورے 4 سال تمہارے نام پر بیٹھی رہی، اور آج جب تمہاری اور اس کی شادی ہونے والی تھی تو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پہلے ہی شادی کر رکھی ہے۔ انہوں نے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ افشین نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سنبھالا تھا۔ امی پلیز مت روئیں، چپ ہو جائیں۔ کیسے چپ ہو جاؤں؟ میری حوریہ برباد ہو گئی ہے۔ اس کی بارات آنے سے پہلے ہی واپس لوٹ گئی ہے، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر پہلے سے شادی کر چکا ہے، اور میری بچی جو 4 سال سے اس کے نام پر بیٹھی رہی، وہ اب کسی سے نظریں نہیں ملا پائے گی، حالانکہ وہ بے قصور ہے۔ چچی جان وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ تائی جان ایک دم سے ہوش میں آئی۔ نسیمہ تم رو نہیں، ہارون نے اپنا خون ضرور سفید کر لیا، لیکن میں حوریہ کو اپناؤں گی، اور ضرور اپناؤں گی۔ حوریہ میری ہی بہو بنے گی، اور اس کا نکاح جاسم سے ہوگا، کل اسی وقت ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی شادی کے فنکشن میں نہیں ہوگی۔ تائی جان کا اٹل فیصلہ سن کر اصغر صاحب نے بھی اپنی زوجہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بالکل حسین، آپ ہم سے خفا نہ ہوں۔ ہارون کے کیے کی سزا ہم حوریہ کو نہیں دیں گے۔ حوریہ کل بھی ہماری بیٹی تھی، وہ آج بھی ہماری بیٹی ہے۔ ہم اسے ضرور بیاہ کر لے جائیں گے۔ ہم جاسم کا رشتہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حوریہ کو ہمارے جاسم کی دلہن بنا دے۔ اصغر صاحب لجالت سے بولے۔ ماں باپ کی بات سن کر جاسم پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جیٹھانی کی بات سن کر چچی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جاسم پورے 3 سال حوریہ سے چھوٹا ہے۔ یہ کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ ایک بے جوڑ شادی ہوگی۔ وہ پریشانی سے بولی۔ حسین صاحب نے اپنی زوجہ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ویسے بھی ہماری بیٹی پر بارات واپس لوٹ جانے کا جو داغ لگ جائے گا، اس کے بعد اگر یہ رشتہ باقی ہے تو غنیمت جان لو، قبول کر لو نسیمہ بیگم۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کارڈ بڑھ چکے ہیں، ہر چیز کی تیاری مکمل ہے۔ بیٹی کو عزت سے رخصت ہونے دو۔ حسین صاحب نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اگر بھتیجے نے ذلیل کیا تھا تو بھائی اس کا تاوان بھر رہا تھا۔ اگر آج بھائی کو انکار کرتے تو ساری عمر کے لیے بیٹی کی بدنامی مول لیتے، اس لیے انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ حوریہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بڑوں کا فیصلہ سنا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لب آپس میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ جاسم تو اپنی جگہ اچھل ہی پڑا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا قسمت کی دیوی اس پر یوں مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی محبت جسے آج وہ ہمیشہ کے لیے کھونے والا تھا، خدا نے اسی محبت کو اس کا نصیب بنا دیا۔ اس کا رواں رواں خدا کا شکر گزار تھا۔ یکدم اس کے ارد گرد پھول سے کھل گئے تھے۔ وہ جو آدھے گھنٹے پہلے تک اداسی کی مورت بنا ہوا تھا، اب کھل کر مسکرا دیا۔ شوہر کی بات نسیمہ بیگم کی سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے اپنی رضامندی دے دی۔ اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ جو دکھ تم نے اپنے والدین کو دیا ہے، اس کے بعد ہم تمہیں یہاں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ اصغر صاحب کی نظر ہارون پر پڑی، جو اس صورتحال میں تماشائی بنا سب کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے چونک کر اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ ابا، پسند کی شادی میرا حق ہے، آپ مجھے اس حق سے نہیں روک سکتے تھے، ہارون نے ڈٹھائی سے کہا تو اصغر صاحب نے ایک افسردہ سی نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی، جو اب ان کے کندھے سے بھی اونچا ہو کر ان کے سامنے زبان چلا رہا تھا۔ ہاں، تمہاری مرضی جہاں تھی تم نے شادی کر لی، ہمیں بتانا گوارا نہ کیا، یہ بھی نہیں سوچا میں نے نئی زندگی شروع کر لی ہے تو ایک معصوم لڑکی کو اپنے رشتے سے آزاد کر دوں۔ بیٹی ہوئی ہے تمہاری، یہ بات ماں باپ کو بتانا گوارا نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اب بھی یہ ایک باپ کا فیصلہ ہے کہ تم یہاں نہیں رہو گے، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ اصغر صاحب نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تائی جان تڑپ اٹھی۔ معاف کر دیں اسے، اس کا قصور تو ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اولاد کو اس طرح باہر نکال دیں؟ یہ شادی کا گھر ہے، تماشا بن رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، سالوں بعد آیا ہے، کچھ دن کے لیے آیا، چلا جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، کچھ دن مجھے میرے بیٹے کے ساتھ رہنے دے۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، اگلی بار اس سے مل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ تائی جان ہاتھ جوڑ کے رونے لگی۔ چچی اور حسین صاحب نے کہا رہنے دو تو اصغر صاحب مان گئے۔
ویسے بھی حوریہ کی تو شادی ہو رہی تھی۔ ہارون کو بیوی کے ساتھ دیکھ حوریہ جلد اسے بھول جاتی، یہ سوچ کر اس کے ماں باپ نے ہارون کو رکھنے کا کہا تھا۔ چچی جان اور حسین حوریہ کو لے کر اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ افشین، تابندہ، آغا یہ سب اپنی جگہ انتہائی افسوس کرتے ہوئے سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہارون بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم وہ فون پر سب بتا تو سکتے تھے نا۔ اس طرح بیوی کے ساتھ انٹری مارنا کہاں کی بہادری ہے۔ آغا کی بات سن کر تابندہ نے اس کی تائید کی تھی۔ کہتے تم بالکل ٹھیک رہے ہو، حوریہ باجی پہ کیا گزری ہوگی، کتنا رو رہی تھی، انہوں نے تو کیسے کیسے خواب سجائے تھے۔ وہ بہت محبت کرتی تھی ہارون بھائی سے، لیکن انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، بس میری تو دعا ہے کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ کتنا خوشی کا سما تھا اور ایک دم سے ماتم میں بدل گیا۔ افشین نے افسوس کرتے ہوئے اپنی بہن کے کمرے کی طرف دیکھا جو دروازہ بند کر کے شاید اندر رو رہی تھی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ کمرے میں آتے ہی حوریہ نے اپنی جویلری اتار کر پھینک دی تھی۔ دوپٹہ سر سے اتار کر پلنگ پر رکھا اور بلک بلک کر رو پڑی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ہارون، آپ نے میرے خوابوں کو پل بھر میں نیست و نابود کر دیا، آپ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، آپ نے میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی ہے، مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر چلا چلا کر اپنا درد باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک سی گئی۔ اس نے دوپٹہ اپنے کندھے پر ڈھالا اور آنسو پونچھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے جاسم کھڑا تھا۔ حوریہ کی نگاہیں جھک سی گئی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس شخص کے لیے آنسو مت بہائیں جس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، جسے آپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جاسم کی بات سن کر حوریہ چیخ پڑی۔ فی الحال تو تم بھی مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ہاں میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ پہلے ایک فیصلہ گھر والوں نے لے لیا تھا، میں نے سر جھکا دیا، لیکن اب جو فیصلہ گھر والوں نے لیا میں اس پر سر نہیں جھکاؤں گی۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، بہتر ہے کہ تم خود منع کر دو۔ حوریہ کی آواز تھی یا کوئی زہر میں بجھا ہوا تیر جو سیدھا جاسم کے دل پر وار کر گیا۔ میں کیوں منع کروں؟ میں منع نہیں کروں گا۔ جاسم بیٹھ گیا اور شدت سے نفی میں سر ہلا کے بولا۔ حوریہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب میں تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو تم منع کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ حیرت سے چلائی۔ جاسم نے نفی میں سر ہلا کر کہا، اس کی ایک وجہ ہے اور آج میں آپ کو وہ وجہ بتا ہی دیتا ہوں۔ قدرت نے آپ کو میری جھولی میں ڈال دیا، اس سے بڑا تحفہ میرے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہارون بھائی نے جو کیا مجھے اس پر افسوس ہے، آپ کے دکھ میں بھی برابر کا شریک ہوں، لیکن میں آپ سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا کہہ کر جاسم ٹھہر سا گیا اور حوریہ کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں اس کو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں سے نکلتے محبت کے جذبے واضح طور پر نظر آئے تھے۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آج سے نہیں، کافی عرصہ پہلے سے، لیکن اظہار کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ آپ میری ہونے والی بھابھی کے عہدے پر فائز تھے، لیکن اب آپ باقاعدہ طور پر میری بیوی بننے کا مرتبہ حاصل کرنے جا رہی ہیں۔ ایسے میں ہاتھ آئی محبت کو کیسے جھٹک دوں؟ یہ کفران نعمت مجھ سے نہیں ہوگا۔ جاسم نے ایک ادا سے کہا تو حوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں تم سے 3 سال بڑی ہوں، وہ چلائی، لیکن جاسم کے سکون میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ تو کیا ہوا؟ کم از کم میرے لیے یہ رشتہ بے جوڑ نہیں ہے۔ ویسے دکھنے میں تو تم مجھ سے چھوٹی لگتی ہو، ذرا سا تو کر دے تمہارا، کل بارات لے کر آؤں گا، تیار رہنا۔ جاسم کا شریر لہجہ انتہائی پرسکون سا تھا، وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ حوریہ کا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا۔ مہندی کسی اور کے نام کی اور دلہن بنے جا رہی تھی کسی اور کی۔ دکھ کی شدت سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر ساری چیزیں گرا دیں۔ اس کے کمرے کے در و دیوار غم کی شدت سے لرز رہے تھے اور وہ تھک ہار کر زمین پر بیٹھی، گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے زاروں کی تار ہو پڑی تھی۔ وہ سرخ کامدار جوڑے میں بے انتہا اداس لگ رہی تھی۔ آنکھوں کی سوجن کو میک اپ نے بھی نہ چھپایا۔ جاسم نے اس کے برابر میں بیٹھتی ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تو دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا،
وہ اس لڑکی کو زندگی کی ہر خوشی سے نوازے گا۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ مولوی صاحب نے ان دونوں سے ایجاب و قبول کے لیے رضامندی لینا شروع کی۔ حوریہ حسین بنت حسین اشفاق، کیا آپ کو جاسم اصغر بن اصغر اشفاق سے یہ رشتہ قبول ہے؟ وہ ایک دم سے جیسے گہرے خیالوں سے جاگی اور خالی خالی نگاہوں سے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ جواب دو بیٹا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دل بری طرح ٹوٹ سا گیا۔ جاسم نے گہری سانس بھری۔ وہ حوریہ کی ہاں سے اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ رخصتی کا شور مچ گیا۔ اسے رخصت کر کے جاسم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی بری طرح رو پڑی تھی۔ یہ وہ سیج نہ تھی جس پر وہ بیٹھنا چاہتی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور جولری اتار کے کپڑے بدل لیے۔ تھوڑی دیر بعد جاسم کمرے میں داخل ہوا اور اپنی جگہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے حوریہ؟ آپ نے کپڑے بدل لیے؟ ابھی تو میں نے آپ کو دل بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو ارمانوں سے کمرے میں آیا، اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ گرمی ہو رہی تھی مجھے، حوریہ نے بہانہ بنایا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ جاسم نے گہرا سانس بھرا اور اس کے پاس آیا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جاسم کہ اس رشتے کو میں قبول کر لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں جلد اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ جاسم پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ خیر آپ یہ بتائیں، آپ نے کھانا کھایا؟ حوریہ کو لگا تھا کہ جاسم یہ سن کر بھڑک اٹھے گا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ جاسم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتے؟ مجھے معلوم ہے آپ نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کی بات سنے بغیر واپس پلٹ گیا اور پلیٹ میں بریانی لے کر اندر آیا تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اتنی جلدی سوتی ہیں آپ؟ اس نے دوبارہ سے لائٹ جلائی اور اس کے برابر بیٹھا تو حوریہ نے نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اپنے اس رویے سے تم مجھے جیت لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حوریہ کا کڑوا لہجہ جاسم کے اندر تک اتر گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ جاسم نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ چھوٹے بڑے سے رشتے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میں چھوٹا ہوں لیکن عمر کا یہ فرق اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ مجھے شوہر کا درجہ نہ دیں، اس نے انتہائی نرمی سے کہا۔ تو حوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بھابھی سے رشتہ قائم کرتے ہوئے؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ آپ بھابھی بنی ہی نہیں تھی، بننے والی تھی، اور اب تو آپ میری زوجہ بن گئی ہیں۔ اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے اس میں؟ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، انسان مر بھی جاتے ہیں تو کیا کوئی انسان اس کے پیچھے ساری زندگی گزارتا ہے؟ نہیں نا، وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ میری آپ کو یہی نصیحت ہے، آپ بھی آگے بڑھیں اور ہارون بھائی کو اپنے دل سے نکال دیں۔ حوریہ کا دل لرز اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے۔ ویسے مجھے آپ کو منہ دکھائی کا تحفہ دینا تھا، پر آپ نے تو مجھے منہ دکھانے کا موقع ہی نہ دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ لیجیے آپ کا تحفہ۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے کنگن پہنانا چاہا تو حوریہ نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہاں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کنگن کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر جا کے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جاسم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر بریانی کو ڈھک کے رکھ دیا، یہ سوچ کر بھوک لگے گی تو خود ہی کھا لے گی، اور پھر خود واش روم کی طرف کپڑے بدلنے کے لیے بڑھ گیا۔ کپڑے بدل کر وہ باہر نکلا تو حوریہ نے لائٹ بند کر دی تھی۔ شاید وہ سو چکی تھی، گویا یہ برف اتنی جلدی پگھلنے والی نہیں ہے۔ جاسم نے مسکرا کر سوچا اور بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا ہی تھا کہ حوریہ تڑپ اٹھی۔ ایکسکیوز می، آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ جاسم یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ کیوں؟ میں یہاں کیوں نہیں سو سکتا؟ اس نے فوراً سے لائٹ جلا کر حوریہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ یہاں میں سوں گی اور میں اکیلے سونا پسند کرتی ہوں۔ جاسم نے سر جھٹکا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اب میں آپ کا ایک عدد شوہر بن چکا ہوں اور میں بھی یہاں آپ کے ساتھ برابر کا حق رکھتا ہوں۔ جاسم کی بات سن کر اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاسم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔
میں تو اپنے حق کی بات کر رہا ہوں، اور شکر کیجئے ابھی میں نے صرف ایک ہی حق کی بات کی ہے، اور وہ ہے بیڈ پہ سونے والا حق۔ اس سے آگے تو میں بڑھا ہی نہیں، اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو شاید بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ جاسم کا معنی خیز لہجہ سن کر حوریہ کا پورا وجود تڑپ اٹھا تھا۔ وہ غصے میں اٹھی، اس نے تکیہ اٹھایا، کمفرٹر اٹھا کر صوفے پر سو گئی۔ اب اپنے بیڈ پر سکون سے سوئیے، یہ کہہ کر اس نے رخ پھیر لیا تو جاسم ہنس پڑا۔ بہت مشکل بیوی ملی ہے یار، لیکن خیر ہے، میں منا ہی لوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا اور آج کے دن کا انتہائی اہم قیمتی وقت ضائع ہو جانے پر افسوس کرنے کی بجائے صبر سے اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب حوریہ خود اسے اپنا آپ سونپنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے دن صبح حوریہ کی آنکھ کھلی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس پر کوئی سایہ سا جھکا ہوا ہے۔ اس نے جھٹ سے اپنی پوری آنکھیں کھولی تو وہاں جاسم کھڑا مسکرا رہا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلائی۔ ارے ارے شور مت کیجیے، پورا گھر جاگ گیا، آپ کی آواز سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ کتنی بدتمیز لڑکی ہے، شوہر سے کس طرح بات کرتی ہے۔ حوریہ کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے قریب آیا ہی کب ہوں؟ حوریہ کی بات پر جاسم نے کہا تو حوریہ نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ دیکھیں یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیے، ہمیں ایک ساتھ نیچے جانا چاہیے۔ باہر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میرا مطلب ہے آپ نے مجھے ابھی تک شوہر کے روپ میں قبول نہیں کیا۔ وہ کس قدر ٹھنڈے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے حوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ بہت اچھا لگ رہا ہوں کیا جو اتنا غور سے دیکھ رہی ہیں؟ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو حوریہ نے رخ پھیر لیا۔ کسی قسم کی غلط فہمی مت پالو۔ ٹھیک ہے نہیں پالتے۔ حوریہ کی بات پر جاسم نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ فی الحال آپ کپڑے بدل لیجئے، ہمیں باہر جانا ہے، اور ہاں چہرے پر مسکراہٹ سجا لیجئے گا ورنہ میرا ہی نام بدنام ہوگا۔ نرم لہجے میں کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا تو حوریہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ آیا بڑا مجھے سبق پڑھانے والا، عمر میں اس سے 3 سال بڑی ہوں اور یہ مجھے سبق پڑھا رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میرون کامدار سوٹ پہنے ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جب اس نے اپنے بال کھولے تو جاسم کا دل ایک لمحے کے لیے بہک سا گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے آیا تو حوریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا آئینے میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بہت پیاری ہیں آپ، اور یہ حسن میری دسترس میں ہے، یہ خیال دل کو اور بھی سکون دیتا۔ جاسم اپنی بہکتی رو میں کہنے لگا اور آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر کے اس کے لبوں پر جھکا۔ انداز میں ایک بے خودی سی تھی۔ حوریہ حیرت سے آنکھیں پھیلائی اسے خود سے دور کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت سخت سے سخت ہو گئی۔ وہ خود کو چھڑا نہیں پائی تھی۔ جاسم نے کتنی دیر بعد اسے چھوڑا تو حوریہ شرم اور غصے سے لال ہو رہی تھی۔ بہت میٹھی ہو، جاسم مسکرا کے بولا تو حوریہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اپنی حد میں رہو، یہی بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں منہ پھلاتے کمرے سے باہر نکل گئی تو جاسم اس کے پیچھے لپکا۔ اسماعیل پلیز، وہ اس کے ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہارون کی نظر جب حوریہ پر پڑی تو اس وقت حوریہ نے بھی ہارون کو دیکھا اور فوراً سے اپنی آنکھیں جھکائی تھی۔ جاسم نے یہ منظر دیکھا، حوریہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ جاسم نے آگے بڑھ کے حوریہ کا ہاتھ تھاما۔ خود کو اکیلا کبھی بھی مت سمجھیے گا، میں ہمیشہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ محبت کی ہے، کوئی کھیل تھوڑی نہ کھیلا ہے، آپ ہمیشہ مجھے خود کے پیچھے اپنی سپورٹ میں پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا اور ناشتے کی ٹیبل پر پہنچتے ہوئے اس نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوہو کیا بات ہے بھائی، آپ تو پہلے ہی دن جورو کے غلام بن گئے۔ آغا کا جملہ سن کر جاسم ہنس پڑا۔ کیا کرے، بھرنا پڑتا ہے، جورو ہے ہی اتنی خوبصورت کہ بے اختیار غلام بن جانے کا دل چاہتا ہے۔ یہ سن کر ہارون نے پہلو بدلا تھا اور نظر جھکا کر ناشتے کی پلیٹ پر توجہ مرکوز کر لی۔ کیا لیں گی آپ حوریہ؟ حوریہ نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا ناشتہ خود لے لوں گی، سمجھے تم؟
اس نے دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو افشین ہنس پڑی۔ حوریہ، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بہت خوش ہو، ہے نا حوریہ؟ حوریہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی جاسم کی طرف دیکھا تو وہ ہنسنے لگا۔ ہاں، جسے جاسم جیسا شوہر ملے وہ خوشی ہوگی نا۔ اور حوریہ کی قسمت اچھی تھی جو اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس بات پر وہاں موجود تمام کزن ہنس پڑے۔ تبھی تائی جان باہر آئیں اور آگے بڑھ کر انہوں نے حوریہ کا ماتھا چوما۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اسی طرح ہنستی مسکراتی رہو۔ ان کے دل کو بے پناہ ڈھارس ہوئی تھی، لیکن وہ اندر کی بات نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہونے کا ناٹک کریں۔ حوریہ شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، رائل بلو سوٹ میں گلابی رنگ کی لپسٹک لگائے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کب سے اسے سنورتے ہوئے دیکھ کر اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے جاسم نے اسے نظر بھر کے دیکھنے کے بعد کچھ سوچ کر اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا اور شرارت سے بولا، کس می؟ اس کی بات پر حوریہ نے اسے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے دیکھا اور کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کس می جانو؟ نہیں تو میں چچی جان کو بتا دوں گا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے بولا، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ امی سے کہتے ہوئے حوریہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے حیرانی سے پوچھا۔ آئے گی، ایسا کرتا ہوں چچا جان سے کہہ دیتا ہوں۔ حوریہ، مجھے کس نہیں کر رہی؟ جاسم نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا، تم ابو سے یہ بات کہو گے کہ حوریہ نے آنکھیں پھیلا کے کہا۔ اسے جاسم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو اب افشین سے کہہ دوں؟ جاسم نے پریشانی سے پوچھا۔ بے شرم، چھوٹی بہن سے ایسی باتیں کہتے تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ حوریہ نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اگر ان سب سے نہیں کہہ سکتا تو تم سے کہہ رہا ہوں۔ جانو کس میں؟ اس نے حوریہ کے سامنے جھکتے شرارت سے کہا۔ بدتمیز، کہہ کر حوریہ شرم سے پانی پانی ہوتی وہاں سے جانے لگی۔ جانو، تمہیں شرم آتی ہے کس دیتے ہوئے، لیکن مجھے نہیں آتی۔ جاسم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا اور باہوں میں بھر کے خمار آلود لہجے میں بولا، چھوڑو مجھے۔ حوریہ خود کو چھڑاتے شرم سے لرزنے لگی تھی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ جاسم نے اس کے گال پر لب رکھے تو وہ سن ہو گئی۔ جاسم نے موقع کا فائدہ اٹھا کر دوسرا گال بھی چوما تو حوریہ ہوش میں آتی اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز، کہہ کر وہ شرم سے پھر سے لال ہوتی بول رہی تھی۔ جاسم نے اس کی حالت دیکھ کر اپنی پکڑ ڈھیلی کی تو وہ کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی پل کو یاد کر کے محظوظ ہوتا رہا، پھر جا کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ امی، میں 2 دن یہی رہوں گی، پلیز مجھے یہاں سے جانے کا مت کہیے۔ حوریہ اپنی ماں کے پاس آ کے بہت امید سے بولی۔ جاسم کی گستاخیاں دیکھنے کے بعد وہ اس سے گھبرانے لگی تھی۔ اس کی والدہ جو اس وقت کچن میں موجود تھی اس کی یہ بات سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے جاسم سے اجازت مانگی ہے؟ اب وہ تمہارا شوہر ہے، مجازی خدا ہے، تمہیں اس کی اجازت سے ہی یہاں رہنا ہوگا۔ حوریہ نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ امی، کیا اب میں یہ حق بھی کھو چکی ہوں اپنی مرضی سے آپ کے پاس رہ سکوں؟ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ نہیں بیٹا، لیکن اب شوہر کی اجازت ہر معاملے میں ضروری ہے۔ وہ تمہارا سربراہ ہے، جاؤ اسے پوچھ کر آ جاؤ۔ ہمارے پورشن میں رہو، چاہے 10 دن رہو، لیکن اسے علم ہونا چاہیے نا۔ حوریہ کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ وہ چاروں ناشار اپنے پورشن میں واپس آئی اور اس وقت چھت پر اپنے پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا جب حوریہ آگے آئی اور اپنے دوپٹے کے پلو کو اپنی انگلیوں میں مروڑ کر اسے مخاطب کیا۔ جاسم، بات سنے میری۔ جاسم نے پلٹ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جی جان جاسم، کہیے، ہم تو کب سے آپ کو سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ جاسم نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو حوریہ نے ضبط سے اپنے آنسو پیے تھے۔ مجھے امی کی طرف 2 دن کے لیے رہنا ہے، امی نے کہا ہے آپ سے پوچھ لوں۔ جاسم چند قدم آگے آیا، اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ جاسم کی سانسیں حوریہ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے اتنی جلدی فرار حاصل کر پائیں گی؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ موو آن کیوں نہیں کر لیتی؟ جاسم نے اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کیے تو حوریہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ جاسم کے یوں قریب آنے پر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔
وہ فوراً سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو اسے پیچھے جاسم کا کہکہا سنائی دیا، کہاں تک بھاگیں گی مجھ سے آپ کے ہر راستے پر میں ہی کھڑا ملوں گا۔ جاسم نے اسے چھیڑا۔ حوریہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد تائی نے آ کے اسے ولیمے کا سامان دیا اور بولی دوپہر کے بعد پارلر چلی جانا۔ تابندہ کے ساتھ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 3 بجے وہ پارلر گئی۔ رات کو گولڈن لہنگے میں میچنگ جیولری اور اچھے سے میک اپ کیے آپ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جاسم کا تو جی نہیں بھر رہا تھا اسے دیکھ کے۔ فنکشن ختم ہوتے حوریہ نے کان لپیٹ کر اپنے پورشن میں قدم رکھ دیے۔ جاسم دل محسوس کر کے رہ گیا۔ 2 دن تک حوریہ کا اس سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا، شاید وہ اپنے کام میں بزی تھا۔ تیسرے دن وہ اپنے کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ آ گئیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی روم، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو حوریہ نے اسے نظر انداز کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پاس رکھی کتاب اٹھائی اور پڑھنے لگی۔ حیرت ہے آپ پر، آپ کے برابر میں اتنا اچھا اور ہینڈسم شوہر بیٹھا ہے اور آپ نے کتاب کو ترجیح دی۔ حوریہ نے کتاب ہٹا کر اسے غور سے دیکھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے لیمپ بند کی اور کروٹ بدل کر سونے لگی۔ ایز یو وش میڈم، جاسم نے ہنستے ہوئے دوبارہ اپنا کام جاری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی لیپ ٹاپ رکھ کر صوفے پر لیٹا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اسے حوریہ کی چیخ سنائی دی۔ کیا ہو گیا؟ وہ فوراً سے اس کی طرف آیا۔ حوریہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں چھپکلی تھی۔ اس نے حوریہ کی چیخ سن کر جیسے ہی چھلانگ ماری تو حوریہ بیڈ سے اتر کر جاسم کے گلے سے لگ گئی۔ پلیز اسے مارے ورنہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ جاسم پلیز۔ وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں پکڑے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ جاسم نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اس کے بال سہلا کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے حوریہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود بیڈ پر آیا تو چھپکلی بیڈ سے کھڑکی کی طرف سے نکل کر باہر جا چکی تھی۔ وہ آپ کی چیخ سے ڈر کر خود ہی چلی گئی ہے۔ اب آپ دوبارہ بیڈ پر سو سکیں گے۔ حوریہ جو خوف کے مارے صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جاسم نے جب اس کی یہ حرکت دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کی تو حوریہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے غصے سے گھورا تھا۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، چھپکلی کو میں خود بھی مار سکتی تھی، بس وہ میرے اوپر چھلانگ لگا گئی اس لیے بس۔ وہ خفت مٹانے کے لیے بیڈ پر آئی تو جاسم نے صوفے پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ حسن کی ملکہ اس کی دسترس میں تھی، لیکن وہ اسے ابھی تک حاصل نہیں کر پایا تھا۔ البتہ اس نے اپنے رویے سے اسے یہ نہیں جتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ کافی دیر تک وہ بیڈ پر کروٹیں بدلتی رہی۔ جاسم کو اس کی بے چینی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ کیا ہو گیا، نیند نہیں آ رہی کیا؟ وہ وہیں صوفے پر اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ نہ روٹھے پن سے بولی تو جاسم اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے جاسم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے برابر میں موجود ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آرام سے سو جائیے۔ حوریہ ایک دم سے جیسے پرسکون سی ہو گئی اور اس نے کروٹ لے کر خود کا سانس بحال کیا۔ وہ اس سے ذرا سے فاصلے پر اس کے اتنے نزدیک تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن ایک طرح سے سکون بھی تھا کہ وہ پاس ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نیند کی گہری وادی میں کھو گئی اور نیند میں کروٹ لے کر جاسم کی طرف مڑی۔ اپنا ہاتھ جاسم کے ہاتھ پر رکھا تو وہ مسکرایا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ اس کی سانسوں کی اتھل پھتل جاسم کو صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ جاسم نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور جھک کے اس کا سرخ و سفید گال آہستہ سے چوما تو وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی، لیکن اس سے آگے وہ جرأت نہ کر پایا۔ میں آپ کو آپ کی پوری رضامندی کے ساتھ حاصل کروں گا، یہ کہہ کر اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی صبح حوریہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جاسم کے بے حد قریب پایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسی دوران جاسم کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا تو حوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اتر کر باہر جانے لگی تو جاسم نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی، اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تو وہ اس کے اوپر آ گری۔ اتنی خوبصورت نہ لگا کریں کہ بار بار آپ کے قریب آنے کا دل کرے۔ جاسم کے الفاظ سن کر حوریہ کا پورا وجود لرزنے لگا۔
اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جاسم ایک پل کے لیے اس پر جھکا اور اس کی گردن میں منہ چھپا کے اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک کو اپنے دل کے اندر اتارا۔ حوریہ شرم سے سرخ پڑتی لرزنے لگی۔ جاسم پلیز دور ہو جائیے۔ حوریہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، اسے دور دھکیلا۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس نے فوراً سے حوریہ کی کلائی چھوڑ دی تو حوریہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جاسم نے مسکراتے ہوئے اپنا کان کھجایا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، سب لوگ ٹیبل پر بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ جاسم نے کئی بار ہارون بھائی کی نظریں حوریہ کی طرف اٹھتی محسوس کی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے حوریہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اسے کھانا کھانے میں مشکل تھا۔ وہ کینہ تو اس نظروں سے ہارون بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو وہ ٹیبل سے اٹھا اور حوریہ سے بولا، کمرے میں آؤ۔ سب چونک پڑے اس کی بات سن کے۔ حوریہ حیران رہ گئی۔ اس نے اسے یوں غصے میں اوپر جاتے دیکھا تو سمجھ نہ آئی کھانا کھاتے ہوئے اسے کیا ہو گیا تھا۔ غصے سے وہ بھی اپنا کھانا چھوڑ کے جاسم کے پیچھے اوپر گئی تو وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ روم میں آئی تو جاسم نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لانگ فراک میں ہلکے سے میک اپ کیے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جاسم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چینج کر کے آؤ، وہ سختی سے بولا۔ کیا ہو گیا، ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ حوریہ نے الجھن سے پوچھا، کیونکہ جاسم نے آج تک اس سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ جو بولا ہے وہ کرو، ابھی کبھی چینج کر کے آؤ۔ جاسم نے سختی سے اپنی بات دہرائی تو حوریہ غصے سے اسے دیکھتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی اور ایک سوٹ نکال کے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لائٹ گرین کلر کا سوٹ پہن کے آئی تو جاسم نے کہا، الماری میں تمہارے جتنے بھی ریڈ کلر کے سوٹ ہیں انہیں تم آج کے بعد اس کمرے کے باہر نہیں پہنو گی۔ جاسم نے ہاتھ اٹھا کے وارننگ دی تو وہ بولی، کیوں، کیا ہو گیا؟ مجھے ریڈ کلر بہت پسند ہے، حوریہ نے حیرت سے کہا۔ اب اسے جاسم کی بات پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ آج کے بعد آپ ریڈ کلر پہن کر اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گی۔ آپ کو جب بھی ریڈ کلر پہنا ہے آپ کو اس کمرے کے اندر میرے سامنے پہنے۔ آپ میری بیوی ہیں، آپ کی خوبصورتی دیکھنے کا حق، آپ سے پیار کرنے کا حق، آپ کی تعریف کرنے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ جاسم نے انتہائی سختی سے کہا تو حوریہ حیرت سے بولی، میری تعریف تو کسی نے نہیں کی، آپ ایک نمبر کی بے وقوف ہیں۔ ہارون بھائی بار بار آپ کو دیکھ رہے تھے، سرخ جوڑے میں آپ لگ بھی اتنی حسین رہی تھی کہ کوئی آپ سے نظریں نہیں ہٹا سکے۔ آج کے بعد آپ صرف یہ کلر میرے سامنے پہنے گی۔ اس کمرے سے باہر اگر میں نے آپ کو یہ کلر پہنے دیکھا تو میں آپ کے سارے ریڈ سوٹ کو آگ لگا دوں گا۔ جاسم نے انتہائی شدت سے کہا تو حوریہ اس کی محبت کی شدت دیکھتے ہوئے سن سی ہو گئی۔ اس کے خواب و خیلوں میں بھی نہیں تھا جاسم مجھ سے اتنی محبت کرتا ہوگا کہ صرف کسی کے دیکھنے پر اس کی برداشت ختم ہو جائے۔ اس نے جاسم کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دل نے ایک بیڈ مس کی۔ اسے لگا تھا جاسم کا اس طرح اس کے لیے پوزیسو ہونا جائز، اور یہ کپڑے الماری میں رکھیں۔ آج کے بعد آپ نے جب بھی یہ پہنے نائٹ سوٹ میں پہن لے اور صبح روم سے باہر جاتے ہوئے چینج کر لیں۔ ہاں، اگر کبھی میرا موڈ بنے اور میں آپ کو ریڈ سوٹ میں دیکھنا چاہوں تو آپ دن میں بھی پہن سکتی ہیں۔ جاسم اپنے موڈ میں واپس آتا ہوا شرارت سے بولا تو حوریہ ہلکا سا مسکرا کے رہ گئی۔ اوہ ہو، میری جانو تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ وہ خوش دلی سے جھک کے بولا، زیادہ پھیلے مت، میں کوئی نہیں مسکرا رہی۔ حوریہ نے فوراً مسکراہٹ چھپا کے رخ پھیر کر کہا، لیکن اس کے لہجے کی لرزش جاسم سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ کھل کے مسکرا دیا کیونکہ حوریہ کے دل میں وہ اپنی محبت کی آگ جلا چکا تھا۔ بس اب وہ جلدی ہی اس کی محبت کے آگے ہار جاتی اور اسے اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ حوریہ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہاری کھیر پکوائی کی رسم مکمل کر لی جائے۔ تائی جان نے ناشتے کی میز پر چائے کے کپ سے گھونٹ بھرتے ہوئے حوریہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن میں آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ہارون اپنی بیوی کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ وہ دونوں اسے وہاں دیکھ سیدھے ہو بیٹھے۔ ناشتہ مکمل ہو گیا۔ ان کا ذرا دیر میں دونوں کچن سے باہر نکل گئے۔ حوریہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دودھ ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ چاول پہلے سے بھگوئے ہوئے تھے۔ ساری تیاری وہ ساتھ ساتھ کر رہی تھی، لیکن وہ ایک منظر اس کے ذہن کے پردے پر جیسے چپک کر رہ گیا۔
چینی ڈالنے کی باری آئی تو ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس نے 5 کلو دودھ کے اندر چینی کے ساتھ رکھا نمک کا ڈبہ اٹھا کر الٹ دیا۔ یہ منظر کچن میں پانی پینے کے لیے آتے جاسم نے بغور دیکھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ جاسم کی آواز پر وہ ایک دم سے چونک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اسے ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تبھی جاسم آگے بڑھا اور اس نے نمک کا ڈبہ اٹھا کر اسے دکھایا تو اس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جاسم نے اسے کندھوں سے تھام کر وہاں کرسی پر بٹھایا۔ ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچتے ہیں، اب آپ روئیں تو مت پلیز۔ اس کے آنسو جاسم کے دل پر گرنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حوریہ کے آنسو صاف کیے۔ پھر جاسم نے فوراً سے اسے وہاں بیٹھے کال ملائی اور ایک معروف بیکری کو کھیر کا آرڈر دے دیا۔ میں آرڈر جا کر باہر سے وصول کر لوں گا اور کچن تک بھی کسی نہ کسی طرح لے آؤں گا، بس آپ نمک والی کھیر کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ حوریہ نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ نمک والی کھیر کو اس نے ٹھکانے لگا دیا تھا اور جاسم چپکے سے آرڈر لے کر پتیلے میں الٹ کر پیالیوں میں حوریہ کے ساتھ مل کر گھر والوں کو پیش کر چکا تھا۔ لگتا ہے کہ آج بھیا آپ نے بھی بھابھی کے ساتھ کھیر پکوائی کی رسم میں بھرپور ساتھ نبھایا۔ ثنا کی بات پر حوریہ کی پلکیں لرز گئی۔ وہ پہلی بار دل سے مسکرائی تھی۔ جاسم اس کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے کندھوں سے تھاما۔ بالکل، میں نے اپنی بیوی کی مدد کی ہے۔ جاسم کی بات پر حوریہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بھابھی یہ تو بالکل ویسی کھیر ہے جیسی بیکری سے ملتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہو سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ آغا کے کہنے پر جاسم نے حوریہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور وہ دونوں بیک وقت ہنس پڑے۔ صبح سے موسم ابر آلود تھا۔ شام کے وقت گہرے سائے چھانے لگے تو اسی وقت آسمان بھی برسنے کے لیے بےتاب ہوا۔ حوریہ بچوں کی طرح ہنستے ہوئے بارش میں بھیگنے لگی۔ اسے بارش بہت پسند تھی اور آج تو اس کا موڈ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ گول گول گھوم کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بارش میں بھیگنے لگی۔ اسی وقت جاسم نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھت پر اس طرح لطف اندوز ہوتے دیکھا تو وہ فوراً سے چھت کی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پاس گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور جسم سے چپک کر جاسم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے تھے۔ جاسم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ حوریہ نے اپنا دوپٹہ پھیلا کر خود کو چھپانا چاہا اور آگے بڑھی ہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، جاسم نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، اور میرے دل کے تاروں کو ایسے چھیڑ رہی ہیں کہ خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے حوریہ کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ حوریہ کی جان لبوں پر آئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ پورا زور لگا کے حوریہ اس سے الگ ہو کر بولی، کیا بدتمیزی ہے۔ جھٹکا لگنے پر جاسم نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، وہ سنبھل کر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی تو جاسم اس کے پیچھے آیا۔ کمرے میں آتے اس نے فوراً سے پنکھا بند کر لیا۔ کپڑے تبدیل کر لیجئے ورنہ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے الماری سے تولیہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو حوریہ کی پلکیں جھک سی گئی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی۔ تب تک اسے اچھا خاصا نزلہ ہو چکا تھا اور یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ بارش اسے پسند بھی بہت تھی اور نزلہ زکام اس کا مہمان بھی بہت جلدی بن جاتا۔ آپ کو منع بھی کیا تھا چچی جان نے کہ بارش میں نہ نہایا کریں، پھر بھی آپ نے۔ خیر آپ ٹھہریں یہاں پر، میں آپ کے لیے قہوہ بنا کر لاتا ہوں۔ حوریہ نے جاسم کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جاسم قہوہ بنا کر لے آیا تو وہ کمبل میں دبک کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ جاسم نے فوراً قریب آ کے اس کا ماتھا چھوا جو بہت گرم تھا۔ اوہ نو، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً سے دوا نکال کر حوریہ کو کھلائی اور اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ شاید یہ اس کے اندر کی دکھن اور آگ ہی تھی جو اب آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادی میں کھو گئی۔ گھر والے اس کے کمرے میں جمع تھے۔ ٹھیک ہو جائے گی حوریہ چچی جان، میں نے اس کا خیال رکھا ہے۔ حوریہ کی والدہ اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ بیٹا وہ جب بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے تو رات کو بہت ڈرتی ہیں، یہ اس کی پرانی عادت ہے، تم اس کا خیال رکھنا۔ چچی جان نے جاسم سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ میری ذمہ داری اور میں اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانا جانتا ہوں۔
وہ مسکرا کے بولا تو چچی جان مطمئن ہو گئی۔ تمام لوگوں کے کمرے سے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کا سر سہلانے لگا۔ اسے اب نیند آ رہی تھی، رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس کے برابر میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ حوریہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے سینے میں اپنا منہ چھپانے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہارون نے میری زندگی برباد کر دی، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ نیند میں بڑبڑاتی بری طرح رو رہی تھی۔ جاسم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا رک گیا۔ اس نے فوراً سے حوریہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اپنے سینے میں بیچ لیا۔ میں ہوں نا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ جاسم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے بال سہلاتے ہوئے، اسے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ اس نے حوریہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو پی کر اس کی آنکھیں چوم لی اور پھر اس کے گالوں پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ تبھی حوریہ کی آنکھیں کھلی۔ اس نے جاسم کو خود کی اس قدر قریب پایا تو اس کی قید سے نکلنا چاہا، لیکن جاسم نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ پلیز حوریہ، میری بات کو سمجھے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن میں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔ مجھ سے دور مت جائیں حوریہ، اب مجھ سے آپ کی یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، آپ کا ساتھ نبھاتا رہوں گا ہمیشہ۔ بس مجھے اس طرح مت دھتکاریے۔ اب میرا صبر جواب دے گیا اور میری ہمت بھی۔ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی رضامندی سے، کیونکہ جب تک ہمارا رشتہ آگے نہیں بڑھے گا آپ ہارون بھائی کی یادوں سے نہیں نکل سکیں گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں تاکہ ماضی صرف ایک برا خواب نہ بن کے رہ جائے۔ جاسم کے لہجے میں کچھ اس قدر بے بسی تھی کہ حوریہ نے مزاحمت چھوڑ دی۔ جاسم نے حیران ہو کر حوریہ کی طرف دیکھا تو وہ شرما کے سر جھکا گئی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ گیا، زندگی میں جو چیز ہمارے لیے نہیں ہوتی ہمیں اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے اور ہماری بھلائی بھی۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ تمہاری محبت صرف وقتی ہے، جلد ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں، تم نے اپنے ہر عمل سے ثابت کیا ہے جاسم، تم واقعی میں ایک بہترین شوہر ثابت ہو رہے ہو، اور اس بات کے لیے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ حوریہ کے لیے اللہ پاک نے ہارون کو نہیں جاسم کو چنا ہے، جو اس کی حفاظت کرنا، ساتھ نبھانا، وفا کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ میرا دل تو اسی دن مان گیا تھا جب تم نے کھیر پکوائی میں میری عزت بچائی۔ میں لاکھ خود کو بہلاتی، لیکن حقیقت یہی تھی، میرے ہر دکھ میں، میری ہر پریشانی میں تم میرے برابر کھڑے تھے۔ ایک شوہر میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ تم میں تھی۔ یہ بات ماننے میں مجھے وقت لگا، لیکن میں سمجھ گئی، قدرت نے تمہیں میرے لیے چن کے کوئی غلطی نہیں کی۔ حوریہ کے الفاظ تھے یا مرہم، جاسم کے پورے وجود پر جیسے محبت چھانے لگی۔ اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر حوریہ کا ماتھا چوم لیا اور ایک بار پھر سے اسے گلے سے لگا کر اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اب کبھی بھی مجھ سے دور مت جائیے گا، اب آپ کی دوری میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ حوریہ، بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میری محبت کو مجھ سے ملا دیا، ورنہ میں ساری عمر اس ویران دل کے ساتھ راستہ تلاش کرتا رہتا۔ جاسم نے گمبھیر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو حوریہ نے اپنی پلکیں شرم سے جھکا لی۔ مجھے آپ کی محبت سے محبت ہو گئی ہے جاسم، آپ نے واقعی میں ثابت کر دیا آپ کی محبت سچی تھی، اٹل تھی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ حوریہ کے الفاظوں نے جاسم کی ہر قسم کی تکلیف کو دور کر دیا۔ جاسم نے محبت سے اس کا ماتھا چوما، پھر بھاری بھاری اس کے دونوں گال چوم کر اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی گستاخیوں پر حوریہ شرم سے پگھلتی جا رہی تھی۔ جاسم دھیرے دھیرے اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ آج ان کا رشتہ مکمل ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کا درجہ دے کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔